سنتے ہیں کہ جو ایک بہت بکھرا ہوا دریا تھا، اور لیکن وہی وہ دریا تھا جس کے ذریعے مصر کی جو وادی ہے وہ سیراب ہوتی ہے اور مصر کی تہذیب جو ہے اس پر پروان چڑھی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پہلے جتنی تہذیبیں ہیں وہ دریائی تہذیبیں کہلاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مصر دریائے نیل کے ساتھ ہے، میسوپوٹامیہ دجلہ و فرات کے، اور چین جو ہے دریائے زرد کے، ہندوستان میں یعنی انڈس ویلی کی جو تہذیب ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے، دریائے گنگا جمنا شمالی ہندوستان میں۔ تو دریائے نیل کا یہ ہے کہ یہ ہر سال یہاں سیلاب آتا تھا، جو جون سے لے کے ستمبر تک کا یہ مہینے تھے جن میں یہ سیلاب آیا کرتا تھا۔ اچھا، اب یہ سیلاب کا یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ سیلاب تباہی لے کے آتا تھا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن دوسری طرف یہی سیلاب جو ہے جو مٹی لے کے آیا کرتا تھا وہ کاشت کے لیے بڑی زرخیز ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اسی لیے قدیم مصر کے لوگ جو ہیں دریائے نیل کا یہ تو نام جو ہے یونانیوں نے دیا، نیل یعنی نائل جس کے معنی ہے وادی کے، لیکن قدیم مصر کے لوگ اس کو اور کہا کرتے تھے جس کا مطلب تھا کالی مٹی۔ یہ وہ کالی مٹی تھی جو دریا اپنے ساتھ لاتا تھا، اور جب سیلاب ختم ہو جاتا تھا تو وہاں پر کاشت کے اندر بڑی زرخیزی آ جاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر دو قسم کے ہم مصر کے لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اس سیلاب سے خوفزدہ ہوتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ دریا کو خوش رکھیں، لیکن دوسری طرف وہ ان کو پتا تھا کہ یہ سیلاب ان کے لیے کتنا مفید ہے، تو وہ اس کے لیے دیوی دیوتاؤں کی تعریف بھی کرتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ زرخیز مٹی جو ہے یہ دے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاشتکاری جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے ان سیلابوں کی وجہ سے ہی کاشتکاری جب ہوئی، اور اس کاشتکاری کے نتیجے میں ہی ان کے پاس ظاہر ہے کہ دولت آئی، اور اسی دولت کے نتیجے میں مصر کی تہذیب جو ہے اس نے ترقی کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے سندھ جو کہ آج موجودہ سیلاب کا باعث بنا ہے، یہ 6000 سال سے بہہ رہا ہے، اور اس سے اتنے پرانے وقتوں میں یہ آج کی نسبت کہیں زیادہ بڑا تھا، اس کا پھیلاؤ کہیں زیادہ تھا، اور کہیں زیادہ تباہی یہ سیلاب کی صورت میں لاتا تھا۔ اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈس ویلی کا موئنجو داڑو کی جو سائٹس تھیں چونکہ وہ دریا کے کنارے تھیں، غالباً انڈس ویلی سیویلائزیشن کا جو انحطاط ہے وہ بھی کسی سیلاب کی وجہ سے ہوا۔ ہاں، اس میں سے ایک جہاں مختلف تھیوریز ہیں ان میں سے ایک تھیوری جو ہے وہ یہ بھی ہے، اس میں سے دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دریا جو ہیں پہلے اپنا راستہ بدلتے رہتے تھے، چونکہ ان پہ کوئی ڈیم نہیں بنے ہوتے تھے، کوئی ان کا پہ رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، یعنی جب مٹی زیادہ ہو جایا کرتی تھی تو دریا اپنے رخ بدل دیا کرتے تھے۔ تو دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دریا نے رخ بدلا جس کی وجہ سے پھر ان کے پاس یعنی پانی کی کمی ہوئی اور یہ شہر تباہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ سیلاب آیا، اور سیلاب نے ہڑپا کا شہر بھی اور موہنجودڑو کا شہر جو ہے وہ اس سیلاب نے تباہ کیے۔ تو دونوں قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب تک دریائے سندھ کے اوپر کوئی بند نہیں باندھے گئے تھے اتنے زیادہ، اس وقت تک دریا ایک طرح سے آزاد تھا، وہ اپنی مرضی سے یعنی چلا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے آج کے زمانے میں بند باندھ دیے، جیسے دریائے نیل پر بھی جب 1970 میں اسوان ڈیم بنا ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے وہاں بھی دریائے نیل کو پابند کر دیا نا، اسی طریقے سے دریائے سندھ کے پر بھی بند باندھ کے اس کو بھی انہوں نے پابند کر دیا۔ لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ پابندی جو ہے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہوا کہ جیسے آپ نے کہا کہ دریاؤں کے اوپر جب بند باندھ دیے گئے اور بیراجز کے ذریعے ایک نہری نظام انگریزوں نے تشکیل دیا، تو وہ سمندر کا وہ دریاؤں کا وہ پانی کہ جو اس گزرگاہ سے گزر کر سمندر میں جا گرتا تھا، ہمالیہ سے دریا شروع ہوا اور وہ سمندر میں اس کا اختتام ہوا، اس عمل کی بجائے اب اس پہ اتنے بیراجز بن گئے، اتنی نہریں نکالی گئیں کہ وہ سارا کا سارا سمندر میں گرنے کے بجائے کاشتکاری کے لیے استعمال ہوا۔ تو گویا اس یعنی دریاؤں کو کنٹرول کرنے کا جو میکنزم ہے اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ فوائد تو یہ ہوئے کہ آپ کی کاشتکاری بڑھی اور معاشی خوشحالی آئی، لیکن نقصانات پھر یہ ہوئے کہ جب وہ دریاؤں کے اندر جو سیڈمنٹ کا لیول جب بڑھتا گیا، جو مٹی جو اوور دا ایئرز جب اس کے اندر آتی گئی تو اس سے دریا کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی چلی گئی، اور دریا جو ہے وہ ذرا سی بھی ابو ایوریج بارش کی وجہ سے وہ اپنے یعنی اپنے نکل کر تو وہ ارد گرد آبادیوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ تو دریاؤں کے ساتھ یہ ایک
خوش بختی بھی وابستہ ہے اور ایک بدبختی بھی. کیا عقائد ہیں آپ کے خیال میں سیلاب کے کوئی انسانی سماج پر کوئی اثرات پڑتے ہیں؟ اس سے کچھ عقائد بھی ایسے وابستہ ہیں؟ اچھا ہاں پہلے دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جب ابتدا میں سیلاب آیا کرتے تھے، جیسے ہم نے کہا کہ قدیم زمانے میں، تو اس وقت تک تو انسان کی سائنسی معلومات نہیں تھیں. اس وقت تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سیلاب جو ہیں یہ دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا تو لہٰذا یہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش رکھنا چاہیے، ان کو نظر نیاز ان کی کرتے رہنا چاہیے، قربانیاں ان کی کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ سماج میں جب بہت زیادہ بدعنوانیاں پھیل جاتی ہیں، جرائم ہو جاتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر سیلاب آتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ خیال تھا. دوسرا یہ تھا جیسا کہ ہم میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب سیلاب آتے تھے تو تباہی ہو جاتی تھی نا، پورے شہر ختم ہو جاتے تھے، مکانات بہہ جاتے تھے، انسان نے برسوں میں جو محنت سے بنائی چیزیں ہوتی تھیں سب ڈوب جاتی تھیں. تو ایک ان میں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس میں مطلب کہ ہمیں مطلب کہ ہم مجبور محض ہے، انسان جو ہے اس کے بس میں یعنی کچھ بھی نہیں ہے، فطرت جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہے. تو یہ ان کے عقائد میں یہ چیز آ جاتی تھی نا. اچھا لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا گیا ہے تو ہوا یہ ہے کہ اب بہت سی باتیں جو ہیں جو پہلے محض توہمات پہ تھیں یا عقائد پہ تھیں، اب بہت سی باتیں سائنس کی بنیادوں پہ اب سوچی جانے لگی ہیں. اب ہم سیلاب کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتے کہ یہ کوئی عذاب الہی ہے، بلکہ اب اس کی یعنی موسمی وجوہات ہوتی ہیں، ماحولیاتی وجوہات ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے آتا ہے، یہ ہے کہ سمندر میں جب بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے اور وہ بخارات اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، مانسون کی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں. تو اب محکمہ موسمیات اور دوسرے جو سائنسی ہماری معلومات ہیں، اب اس نے سیلاب کے بارے میں ہمارے نظریات کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. یہ تو میرا خیال سے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ سیلاب آئے گا، کس نوعیت کا ہوگا اور کس حد تک ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ اب انسان کے بس کے اندر ایک طرح سے ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سیلاب کی سائنسی جو توجیحات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے عقائد جو اب شاید لوگوں کے لیے ایک دلچسپی کا باعث نہیں رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کانسپریسیز تھیریز بھی ہیں کہ جو حالیہ سیلاب کے حوالے سے کچھ حلقوں میں مقبول ہیں. یعنی جن میں ایک تو وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو مونسون جولائی اور اگست میں جو کہ 3 مہینوں میں جتنی ہونی تھی وہ تقریباً 1 ہفتے میں وہ اتنی بارش ہو گئی. اور کہتے یہ ہیں کہ اس طرح کی غیر معمولی بارش جو ہے یہ گویا ایک ڈیزائن کے تحت ہے، ایک کانسپریسی کے تحت ہے. اور کانسپریسی کی بات یوں ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا ایکرونیم ہے ہارپ، HAARP. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ آرٹیفیشل کلاؤڈ برسٹنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر مونسون میں بادل تو آتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ کچھ حصہ بادلوں کا برستا ہے، باقی وہ آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اب اس کی بار یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام جو بادل اکٹھے ہوئے ان کو وہ برس گئے، جس کے نتیجے میں ایک دم دریاؤں میں اتنا پانی آ گیا کہ وہ سنبھالنے سے نہیں سنبھلا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کچھ بیرونی طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ بجائے اس کی کہ وہ پاکستان میں جنگ و جدل کریں، ایک ریگولر وارفیئر کی بجائے وہ جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلے، اس آرٹیفیشل کلاؤڈ برسٹ کے ذریعے انہوں نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا کہ جو کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عوام اور حکومت